بزنس مین جو مویشیوں کا، جانوروں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا، جیسے آج کل کیٹل فارم وغیرہ کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، تو وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا کہ میں وہاں جا کر اپنے بزنس کو کروں۔ وہاں گیا اور اس نے مطلب کہ جو اس کا بزنس تھا وہ کیا، اور اس نے اچھے خاصے جانوروں کی لین دین کی اور اچھا خاصا نفع لے کر، پیسے لے کر یہ اپنے شہر کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس کی جو بزنس کی جو مومنٹ تھی اس کو ایک شخص مانیٹر کر رہا تھا، ڈاکو تھا وہ، کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے پیسے لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے۔ تو وہ اس کو سمجھ نہیں پڑی کہ میرا بھی کوئی، مجھے بھی کوئی فالو کر رہا ہے، میرا کوئی تعاقب کر رہا ہے۔ خیر، یہ اپنے شہر کی طرف جب چل رہا تھا تو راستے میں ایک ویرانہ تھا، جنگل ٹائپ کا، وہاں ایک درخت کے نیچے اس نے تھوڑا سا آرام کرنے کی، تھک گیا تھا، لیٹ گیا۔ جیسے اس نے وہاں پر آرام کرنے کے لیے جیسے وہ آرام کے لیے لیٹا، فوراً وہ ڈاکو وہاں پہنچ گئے، اور اب دونوں میں تھوڑی ہاتھا پائی ہوئی کہ وہ اس سے مال لوٹنے کے چکر میں تھا۔ ڈاکو نے اس کو قابو کر لیا اور اس کے گردن پر خنجر رکھ دیا اور کہا کہ جو مال ہے وہ مجھے دے دے۔ پہلے تو اسے تھوڑے ہاتھ پیر مارے، چلایا، کوئی اب جنگل بیابان تھا، کون مدد کے لیے آتا۔ خیر، جو پیسے، مال، دولت اس کے پاس تھا، سارا اسے ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ اب اس کے بعد راستہ ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں مال چاہیے تھا، جو بھی مال تھا میرا تم لے چکے، اب مجھے جانے دو۔ اب ڈاکو پر اس کا خون سوار تھا کہ نہیں، اب اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ان کی سوچ بن جاتی ہے، چھوڑیں گے تو یہ بعد میں ہم کو پرابلم کریں گے۔ تو یہ سم ٹائم ایسا ہی کرتے ہیں کہ لوٹتے بھی ہیں اور پھر آگے کی کاروائیاں بھی کر ڈالتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو تجھے قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ تو اس نے کہا میرے چھوٹے بچے ہیں، میری فیملی ہے، مجھے جانے دو، اب تم نے جو چاہیے تو تمہیں لے لیا۔ مگر اس نے اس کو قتل کرنے کا ذہن بنا لیا تھا۔ اس سے پھر ہاتھ پیر مارے، تھوڑا چلایا، مگر کہیں کوئی بھی وہاں پر، ویرانہ تھا، جنگل تھا، کون آتا۔ اب قریب تھا کہ اس کی گردن پر وہ خنجر پھیر کر اسے قتل کر دیتا۔ پیارے صاحب، اچانک اس کی نظر، کیونکہ وہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے گردن پر خنجر تھا، اچانک اس کی نظر درخت پر کی شاخوں پر دو کبوتروں پر پڑی۔ اس نے جو آخری جملے جیسے یوں کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا، ایک کبوتروں تم گواہ رہنا، ایک کبوتروں تم گواہ رہنا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کہا، اور وہ اس نے اس کی گردن پر خنجر پھیر دیا۔ اب ڈاکو تھا، اس نے جو مال لوٹ کے جا رہا تھا تو اس کو بار بار ہنسی آ رہی تھی ڈاکو کو۔ کس بات پر؟ ایک کبوتروں گواہ رہنا، ایک کبوتروں تم گواہ رہنا۔ اب یہ بھی کو بولے، کبوتروں کو بول کے چلا گیا یہ۔ اب اس کو جو ہے نا یہ دماغ میں بیٹھ گیا، ایک کبوتروں تم گواہ رہنا، اور اس پر یہ ہنستا تھا، یعنی اس کو اگر ہنسی لینی ہوتی تھی تو یہ اس کا وہ جملہ یاد کرتا تھا، اے دونوں کبوتروں تم گواہ رہنا۔ اچھا، چند دن گزر گئے، والد گھر پر نہیں ہے تو بیٹوں کو اور گھر والوں کو تشویش ہوئی، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ حلب پہنچے جہاں پر یہ تجارت کے لیے پہنچے تھے، بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ آئے تھے، مال خریدا اور وہ سب ہوا۔ مزید اس نے تھوڑی معلومات کی تو پھر اس کو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح تمہارے والد صاحب گھر کی طرف آ رہے تھے اور اس طرح ہمیں لگا ہے کہ کوئی ڈاکو نے حملہ کیا، ہم نے آپ کے والد صاحب کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش مل پائی اور ہم نے فلاں قبرستان میں آپ کے والد صاحب کو دفن کر دیا ہے۔ تو یہ ایک چیپٹر مطلب یوں ذہن میں آ گیا، کلوز ہو گیا کہ اب ڈھونڈنا نہیں ہے باپ والد صاحب کا
قتل ہو گیا۔ اب بیٹے نے مختلف جگہوں پر قاضی کے پاس اور مختلف اداروں کے پاس جا کے بات چیت کی کہ بھائی میرے والد صاحب کا قتل ہوا ہے، قاتل کو ڈھونڈ کے تو دیں۔ اب قاتل ملے کہاں سے؟ کوئی گواہی نہیں تھا، کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، کوئی نشانی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت بھی گزرتا گیا اور وہ اپنے والد صاحب کے قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن فائنلی یہ ہوا کہ فائلیں کلوز ہو گئی اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا اور قاتل برآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ اس نے کوئی نشانی نہیں چھوڑی تھی، جانتا کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ پیارے صاحب وقت گزرتا گیا، لوگ بھول گئے، گھر والوں کو بھی صبر آ گیا، اور گویا کہ اب یہ بات بس ایک وہ رہ گئی جس کو نا سالانہ یاد آتا ہے، سب فراموش ہو گیا۔ کوئی گواہ نہیں تھا سوائے ایک کے، وہ خود قاتل جس کو پتا تھا کہ میں نے کام کیا ہے۔ اب یہ قاتل کا ایک عجیب معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ ہر تھوڑے اس میں جب بھی کہیں کبوتروں کو دیکھتا تو اس کو فوراً مقتول یاد آ جاتا جس کو قتل کیا تھا۔ کبوتروں کو دیکھتا، کبوتروں دونوں گواہ رہنا، کبوتروں دونوں گواہ رہنا، وہ مذاق اس نے بنایا ہوا تھا۔ ایک دن اس کے کسی رشتہ دار کھاتا پیتا آدمی تھا، اس نے دعوت کی، لوگ جمع ہوئے، شہر کے بہت سارے لوگ جمع ہوئے، اس میں یہ بھی آ گیا تھا جو قاتل تھا، دعوت میں آیا تو سب کے سامنے برتن رکھے گئے، برتن کے اوپر ایک کور تھا کہ وہ اس کے اندر کھانا تھا۔ جیسے ہی اس کے سامنے برتن جو آیا، اس نے جیسے وہ ڈھکن اٹھایا تو سامنے دو بھونے ہوئے کبوتر تھے۔ جیسے ہی وہ دو کبوتر کو دیکھتا زور سے ہنسا نا، سب زور سے ہنسا، چاروں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ یہ کیا ہو گیا، زور سے ہنسا کہا تھا یہاں بھی آ گئے تم کبوتروں، تم گواہ رہنا۔ وہ تھے دونوں، وہ دو کبوتروں کا گوشت تھا، تم دونوں گواہ رہنا۔ اب اس میں یہ کہکا لگاتا رہا، قدرتی طور پر ایسا ہوا وہ سب کچھ بھول گئے کہ میں بیٹھا کہاں ہوں، اور ایک غیبی طاقت نے اس کی زبان پر سارے کے سارا قتل کا واقعہ جاری کروا دیا۔ اب وہ ہنستا تھا اور اپنا سارا وہ جنگل میں جس طرح اس نے تاجر کو پکڑا، قتل کیا اور اس کا مال لوٹا، اور اس نے جیسے کہا تھا کہ اے تم کبوتروں تم دونوں گواہ رہنا، یہ سارا واقعہ اس نے بالکل من عین ایز اٹ از اس نے ہنستے ہنستے بیان کر دیا، اور سارے کے سارے جو گھر میں لوگ بیٹھے تھے ہکے بکے رہ گئے، یہ بول کیا رہا آدمی۔ اتفاق دیکھے جیسے ہی اس نے پورا واقعہ پورا کیا اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، یہ میں نے کر کیا دیا، میں نے تو خود ہی اپنا اقبال جرم کر لیا۔ اب تو شور مچ گیا کہ یہ تو قاتل ہے۔ بات قاضی تک گئی، عدالتوں تک گئی، اس کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے سنا تھا وہ گواہ کو لایا گیا، پھر اس سے انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کو اب اس کے پاس آپ کو تو کوئی راستہ ہی نہیں رہا کہ یہ بولے کہ ہاں میں نے سارا قتل کیا ہے۔ آخر کار اس کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ جو بھی حاکم تھے، قاضی تھے، اور جو پولیس کا عملہ تھا، لوگ تھے، سب نے گواہی دی کہ ہم نے بھی گواہی دی، ہم نے بھی گواہی دی، ہم نے بھی گواہی دی۔ اب پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی ملنے آئی، وہ بولی کہ کیا ہو گیا تھا، تو آج تک زندگی کا اتنا عرصہ گزار دیا، تو نے کبھی کسی کو یہ بات کی نہیں، ہو کیا گیا؟ وہ بولتا ہے ایک زبردست کوئی غیبی طاقت تھی، کوئی غیبی قوت تھی جس نے میری زبان کو میرے ارادے سے باہر کر دیا، اور میں وہ بول پڑا جو مجھے کبھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس میں میری کوئی وہ نہیں تھی، اور میں مطلب کہ وہ حالانکہ میں قسم کھایا ہوا تھا کہ یہ کسی کو میں بات بیان نہیں کروں گا، لیکن بس ایک غیبی طاقت تھی جس نے میری زبان کو سلب کر لیا، اور میرے اختیار سے میری زبان نکل گئی، اور اس پر وہ جاری ہو گیا جو میری زبان کا کبھی بھی نہ آتا۔ خیر آخر کار اس کو پھانسی ہو گئی، لوگ جمع تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارے صاحب بھائیوں، جیسے اس کو پھانسی ہوئی اور اس کی جب لاش لٹکی
دو کبوتر اڑ کر ساکن حالت میں اس کے سر پر آ کے بیٹھ گئے، اور گویا کہ جیسے کہ شور مچا، اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی بالکل ایک سب کے سامنے ایک چیز اتنی واضح ہو گئی کہ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ ظلم یہ اس طرح بندے پر ظاہر ہو جاتا ہے اور لوگ جانتے نہیں ہیں اور ان کا جرم کھل جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، آدمی چپ کر کرتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا، ایک کو تو پتا ہے نا، وہ اللہ، وہ اللہ۔ بندہ چپ کر گناہ کرتا ہے، لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، بندہ چپ کر نیکی کرتا ہے، لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، بندہ لاکھ پردوں میں چپ کر گناہ کرے مگر وہ تو دیکھ رہا ہے نا جو ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ بندہ لاکھ چپ چپ کر عبادت کرے، وہ تو لوگوں میں ظاہر کرنے پر قادر ہے جو رب ہے ہمارا۔ ہم چپ کر گناہ کرتے ہیں، چپ کر سازشیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سازشیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، اٹھا کر کے بھانڈا پھوٹ جاتا ہے،